بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں صبح فجر کے بعد تو ہمارا بدن بالکل بوجھل رہتا ہے، بھاری بھاری سی لگتا ہے اور مزاج کے اندر خشکی رہتی ہے، کسی کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا ہے، کالج جانے کا دل نہیں کرتا ہے اور پورا دن خراب رہتا ہے۔ یہ سوال ہے میرے دوستو، اس سوال کا جواب آنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم صبح صبح اٹھیں فجر کے بعد تو پورے بدن ہاتھ کا بھاری رہنا، سست رہنا، مزاج کے اندر خشکی رہنا، اس طرح ہوتا کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کو سمجھاؤں، پہلے آپ ایک دو تین باتیں سمجھ لیں اچھی طرح تاکہ وہ باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی بات تو آپ ایک لطیفہ سمجھیں، اس روئے زمین کے اوپر کسی کا اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ جب بچے گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ماں باپ گھروں کے اندر بہت فکر مند رہتے ہیں کہ میرا لاڈلا اب تک آیا نہیں ہے، 9 بج گیا، 10 بج گیا، 11 بج گیا، 12 بجنے والا ہے اور اب تک گھر نہیں آیا ہے واپس۔ تو ہو سکتا ہے کہ باپ سو جائے لیکن ماں جاگتی رہتی ہے جب تک کہ بچہ گھر واپس نہ آ جائے۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک ماں روزانہ انتظار کرتی تھی اپنے بچوں کے آنے کی، اور بچہ روزانہ رات لیٹ سے گھر واپس ہوتا۔ جب بھی بچہ گھر واپس ہوتا تو ماں بچوں کو بلاتی کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ ہے سوئی اور دھاگا، ذرا سوئی کے اندر دھاگا ڈال دو۔ روزانہ یہ معمول تھا۔ جب بھی بچہ رات میں دیر سے واپس ہوتے، ماں بچوں کو اپنے پاس بلاتی اور کہتی کہ بیٹا سوئی کے اندر دھاگا ڈال دو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک دن بیٹا کو آیا غصہ، ماں مجھے آپ یہ بتائیے کہ روزانہ رات میں آپ سیتی کیا ہیں؟ اگر کچھ سینا پرونا ہے تو وہ دن میں کر لیا کیجئے، یہ رات 11 بج رہا ہے، 12 بج رہا ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ سوئی کے اندر دھاگا ڈال دیجئے۔ ماں کہتی ہے، ماں بہت شفیق ہوتی ہے، بچوں کے لیے بہت خیر خواہ ہوتی ہے۔ ماں یہ کہتی ہے بیٹا میں ہمیشہ تجھے چیک کرتی ہوں کہ آیا میرا لاڈلا جو رات دیر سے گھر واپس ہوا ہے عشاء کے نماز پڑھ کر کے آ رہا ہے یا کوئی نشہ کر کے آ رہا ہے؟ دیکھ رہی ماں کو، ماں یہ چیک کرنا چاہتی ہے اگر اس کا بیٹا نشے میں رہے گا تو کبھی بھی وہ سوئی کے اندر دھاگا ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ ڈالے گا؟ اگر ایک آدمی نشے کے اندر ہو تو وہ سوئی کے اندر صبح تک ڈالتے رہے گا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ نشہ نہ اتر جائے۔ تو ماں ہمیشہ اپنے بیٹوں سے یہی کہتی کہ بیٹا جب تم رات دیر سے آتے ہو تو میں تمہیں چیک کرنے کے لیے یہ کہتی ہوں کہ سوئی کے اندر دھاگا ڈالو۔ اگر ڈال لیتے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا بیٹا نماز پڑھ کر کے آیا ہوگا عشاء کی، کہیں دوستوں میں پھنس گیا ہوگا یا کسی کام میں ہوگا۔ میرا بیٹا میرا لاڈلا نشہ نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے بچوں کو چاہیے کہ باہر اگر کوئی کام نہیں ہے تو وہ عشاء کی نماز پڑھے اور گھر آ جائے تاکہ ان بچوں کی جو ماں ہے جو باپ ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اگر ہم باہر ہیں کسی کام سے تو آج کل تو فون کا زمانہ ہے، فوری آپ اطلاع کر دیں امی ہم فلاں جگہ ہیں اور فلاں کام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آنے میں اتنی دیر لگے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ خواہ مخواہ ٹائم کو برباد کرنا، وقت کو برباد کرنا باہر،
یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری باتوں کو؟ تو پہلے نمبر پہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں مسجد کے اندر اور گھر واپس آ جائیں، اگر باہر کوئی کام نہیں ہے تو. یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن اس لطیفے کے اندر بہت ساری نصیحتیں چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو فالو کریں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، ایک نوجوان، آج کل کا نوجوان، ایک نوجوان اپنے دادا جان سے پوچھ رہے ہیں، کبھی کبھی بیٹھتے ہیں نا ہال کے اندر، تو دادا اور پوترا آپس میں بہت کلوز ہوتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے. دادا جو ہوتے ہیں اپنے پوترے کے اوپر جتنا اپنے بیٹوں سے پیار کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ اپنے پوتے سے پیار کرتے ہیں. دادی جو ہوتی ہے جتنا وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ اپنے پوتے اور پوتری سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں. وہ تو بہت کلوز ہوتے ہیں. تو ایک نوجوان اپنے دادا سے پوچھ رہے ہیں کہ دادا جان مجھے یہ بتائیے کہ پہلے زمانے کے اندر آپ لوگ رہتے کیسے تھے؟ مٹی کا گھر ہوتا تھا، کھیت کھلیان ہوتے تھے، اور اس زمانے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آخر آپ رہتے تھے کیسے؟ تو دادا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو پوتا یہ کہہ رہا ہے کہ دادا ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر نہ لائٹ ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ ریل گاڑی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ فلم ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ اے سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ گاڑی ہے، نہ فون ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آخر اس زمانے میں آپ لوگ کیسے رہتے تھے؟ آج نہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج نہ فون کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کسان کھیتی کرتے تھے، بڑی مشقت سے اناج کو نکالتے تھے. پہلے زمانے کے اندر کچی مکان ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی مٹی جوڑ جوڑ کر کے دیوار بناتے تھے، اور اس طرح اوپر پھوس ڈالتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے. وہ زمانہ تھا. تو اس زمانے کے اندر دادا آپ کیسے رہتے تھے؟ اندھیرے میں کیسے رہتے تھے؟ چراغ کا زمانہ تھا، لالٹین ہوا کرتی تھی. تو دادا بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ہم سے زیادہ دنیا کو دیکھے ہیں. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، باپ دادا ہوتے ہیں، وہ زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہوتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس علم ہے اور ہمارے باپ اور دادا کے پاس علم نہیں ہے، لیکن علم نہ رہنے کے باوجود ان کے پاس تجربات ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے دادا اور ابا کے پاس اگر علم نہیں ہے تو لیکن ان کے پاس تجربہ ہم سے زیادہ ہے. آج ہمارے پاس علم ہے، تجربہ نہیں ہے. ہمارے باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا لیکن تجربہ زیادہ تھا. ہمارے باپ دادا کبھی گھڑی نہیں پہنتے تھے لیکن آسمان کو دیکھ کر کے وہ ٹائم کریکٹ بتاتے تھے. وہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ. اور اس زمانے کے لوگ تھے وہ. تو ایک نوجوان اپنے دادا سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے رہتے تھے، جبکہ اس زمانے کے اندر سوائے بیل گاڑی کے اور کچھ بھی نہیں تھا. ہاں، کسی گھر میں اگر سائیکل ہو تو لوگ سمجھتے تھے اس سائیکل والے کو کہ وہ شخص بہت مالدار ہے، بہت پیسے والے ہیں وہ، اگر کسی کے پاس ایک سائیکل ہو تو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پہلے زمانے کے اندر اگر شادی بیاہ میں، سسرال میں اگر ان کو سائیکل ملی ہے جہیز میں تو سمجھتے تھے بہت بڑے گھر میں شادی ہوئی ہے، سائیکل جہیز میں ملی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ زمانہ تھا. دادا جو تجربہ کار ہوتے ہیں وہ اپنے پوتا کو سامنے بیٹھائے اور کیا فرمایا؟ دادا نے کیا جواب دیا کہ جیسے کہ تم لوگ ابھی رہ رہے ہو ویسے ہم لوگ رہتے تھے. کیا جواب دیا دادا نے؟
دادا نے برجستہ اپنے پوتے کو سامنے بٹھایا اور سامنے بیٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، پتر یہ دیکھو جیسے کہ تم لوگ آج رہ رہے ہو نا ویسے ہم لوگ بھی رہا کرتے تھے۔ تو پوترا کہہ رہا ہے کیا مطلب؟ ہم لوگ تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے کہ آج کل تم لوگوں کے درمیان نہ تو قرآن ہے، قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے ہو، نہ تو تمہارے درمیان دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ شفقت ہے، نہ احترام ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہے نوجوانوں کے اندر باپ اور تایا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹا اور پوترا سگریٹ پی رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ شرم و حیا بالکل نہیں ہے۔ معلوم ہے یا نہیں؟ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو باپ کے سامنے کبھی چائے تک نہیں پیتے تھے، اور آج کل کے نوجوان دیکھیے دونوں باپ بیٹا مل کر کے چائے بھی پیتے ہیں اور دونوں باپ بیٹا مل کر کے سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ نہ باپ کو شرم ہے نہ بیٹے کو شرم ہے۔ یہ ایسا زمانہ ہے۔ لیکن میرے دوستو ہمارا اسلام یہ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، شرم بھی سکھاتا ہے، حیا بھی سکھاتا ہے، شفقت سے رہنا بھی سکھاتا ہے، نماز بھی سکھاتا ہے، روزہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہر ایک کا احترام کرنا بھی سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر آج نہیں ہے۔ دادا نے سمجھا دیا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے کے اندر ہم لوگ دنیا سے بے خبر تھے اور آج تم لوگ دین سے بے خبر ہو۔ آج کا نوجوان دین سے بے خبر ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دادا نے سمجھا دیا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، نوجوانوں کو حکم دیا، اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بوڑھوں کے صحبت میں رہا کرو۔ کیا فرمایا؟ بوڑھوں کے صحبت میں رہا کرو، جن کی داڑھی سفید ہو رہی ہے ان کے سائے میں، ان کے پہلو میں بیٹھا کرو۔ اگر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل ہونا بھی ہوگا، اترنا بھی ہوگا عذاب تمہارے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی برکت سے اور ان بزرگوں کی داڑھی کی سفیدی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ عذاب تم سے اٹھا لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے بوڑھے بزرگوں کی صحبت کے اندر رہیں، خاص کر کے والد محترم ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھیں، دادا ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں، تایا ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں، یا معاشرے اور سماج کے ایسے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، تو ان لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے اگر آج ہمارا یہ نوجوان انٹرنیٹ سے واقف ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں انجینئرنگ کر رہا ہے، لیکن قرآن سے غافل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا آج نوجوان فون کی دنیا کے اندر اور ہوائی جہاز کی دنیا کے اندر ہے، بہت ساری دنیاوی چیزیں ہیں اس کے اندر ہیں، لیکن ہمارا یہ نوجوان دین سے غافل ہے، ہمارا یہ نوجوان اسلام سے غافل ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو لے کر کے آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دنیا ہو اور اس کے بعد دین ہو، یہ نہیں، پہلے دین ہو، دین اسلام ہو، اور اس کے بعد دنیا ہو۔ دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم تمہارے اوپر ہوگا۔ تو میرے دوستو، پہلے زمانے کے اندر جو دادا گزارتے تھے زندگی، یہ تمام چیزیں نہیں تھے، لیکن اس کے درمیان قرآن بھی تھا، دین بھی تھا، اسلام بھی تھا، ساری چیزیں تھے۔ وہ ہمارے باپ دادا اگرچہ دنیا سے بے خبر تھے لیکن دین سے باخبر تھے، پکے سچے مسلمان تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پہلے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، غیر مسلم
ایک بات پہ اس کو دے دیتے تھے کچھ بھی. لیکن آج کے مسلمانوں کے اوپر غیر مسلم کو بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ آج کا مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ بس ادھر سے ادھر ہیرا پھیری کرے گا. اس وجہ سے غیر مسلموں کا اعتماد مسلمانوں کے اوپر سے اٹھ گیا ہے. پہلے زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا. پہلے زمانے کے اندر جتنے بھی غیر تھے ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بسا ہوا تھا کہ مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. یہ ایک بات ہو گئی. اب آئیے وہ باتیں جو نوجوان یہ سوال کر رہے ہیں کہ صبح صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا بدن بوجھل رہتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے، کہاں؟ بخاری شریف کے اندر، حدیث نمبر 1142. 1100 کتنا ہے؟ 40 پہ 2 42. یہ حدیث نمبر ہے. وہاں پہ حدیث ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی رات میں سو جاتا ہے، سوتے ہیں رات میں، سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سونے کی فکر کریں. آپ اگر کوئی کام نہیں ہے تو، اگر کوئی کام ہے تو وہ کام ختم ہی آپ سو جائیں. تو جب انسان رات میں عشاء کے نماز کے بعد جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے قریب آتا ہے. ہر انسان کے قریب، ہر انسان کے قریب شیطان آتا ہے، اور شیطان آ کر کے 3 گرہ لگاتا ہے. کہاں لگاتا ہے؟ اس کے یہ گدی میں، یہ پیچھے جو ہے نا گدی سر کے، وہاں پہ 3 گرہ لگاتا ہے اور اس کے اوپر پھونک مارتا ہے. اور کیا کہتا ہے وہ؟ ابھی رات بہت باقی ہے، بے فکر ہو کر کے سو جا. بعض احادیث کے اندر آیا کہ شیطان پیر بھی دباتا ہے تاکہ آرام سے سکون سے سویا رہے بندہ. کیوں پیر دباتا ہے؟ تاکہ یہ فجر کی نماز نہ پڑھ سکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انسان جب رات میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے بیٹھتا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اٹھیں آپ، بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد یہ شہادت کی انگلی ہے نا، یہ ہاں، اس کے اوپر کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد پھونکیں، اور اس کے بعد آنکھوں کے اوپر ہلکا سا ملیں، پھونک کر کے چہرے کے اوپر ایسے مل لیں، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. رات میں سونے کے بعد شیطان نے آپ کی گدی کے اوپر جو 3 گرہ لگایا تھا، جو آپ رات میں اٹھیں اور اس طرح اللہ کا ذکر کریں تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر کے آپ ضروریات سے فارغ ہو کر کے وضو کر لیں تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ حدیث کے اندر ہے. فرمایا کہ جب بندہ نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ خوش مزاج ہو جاتا ہے، اور سستی اور کاہلی اور یہ بوجھل ہونا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے. جو انسان فجر کی نماز نہ پڑھا ہو اس کو پورے دن کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا. ایسا لگے گا کہ گھر کے اندر کسی کی میت ہو چکی ہے، چہرے کے اوپر کسی نے 2-4 تماچا لگایا ہے. ان کے چہرے کو دیکھیے آپ، شیطان سے بالکل ملتا جلتا نظر آئے گا. اس وجہ سے فجر کی نماز خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اس سے جو پہلے فجر ہے، فجر کی سنت ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، اس کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر، سب سے بہترین چیز فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے. دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت کو. جب سنت کی یہ حال ہے تو فرض کی کیا حال ہوگا؟ ان کی کتنی فضیلت ہوگی، ان کی کتنی اہمیت ہوگی. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر
صبح اٹھ کر کے جو اٹھتے ہیں اور بدن ہاتھ جو بوجھل ہوتا ہے، دوسری احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر فجر کی نماز بغیر کسی عذر شرعی کی چھوڑ کر کے سویا رہے تو شیطان آ کر کے اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جب شیطان کی پیشاب پی کر کے اگر کوئی انسان اٹھے گا تو خوش مزاج کہاں سے ہوگا؟ ان کا مزاج اچھا رہے گا؟ کسی کی بات اچھی لگے گی؟ بیوی بہترین قورمہ اور بریانی بنا کر کے سامنے رکھے گی تو یہ کہیں گے کہ کیا ہے، کیا بنا ہے کھانا؟ نہ بریانی میں نمک ہے، نہ قورمہ میں نمک ہے، نہ کوئی مزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا شوہر فجر کے بغیر اٹھا ہے، یہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھا ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر کے یہاں آیا دسترخوان کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان کی پیشاب پی کر کے اٹھے گا تو ان کا مزاج جو رہے گا کیسا رہے گا، ان کا بدن رہے گا تو کیسا رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے ان کے چہرے کے اوپر ایسا لگے گا جیسے کسی نے دو تماچا لگایا ہے۔ اس وجہ سے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ پانچوں نماز پابندی سے پڑھیں، اور خصوصاً فجر کی نماز۔ فجر کی نماز سے آپ دن کا آغاز کریں۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، دیکھیے ان کے چہرے کو معلوم یہ ہوگا کہ گلاب کھل رہا ہے۔ اگرچہ جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، اگرچہ دوپہر میں کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کا چہرہ اتنا روشن رہے گا، معلوم یہ ہوگا کہ صبح صبح گلاب کھلا ہے۔ دیکھ لیجئے کسی نمازی کے چہرے کو۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو نماز نہ چھوڑے ہوئے، خاص کر کے صبح کی نماز فجر سے خوش مزاجی اور تندرستی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ وہ کس سے ہوتا ہے؟ نماز فجر سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں اور رات میں جلد سونے کی کوشش کریں اگر کوئی کام نہیں ہے تو۔ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، بعض لوگوں کی ڈیوٹی رات ہی میں ہوتی ہے تو وہ ڈیوٹی ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے آئیں گے تو کسی طرح پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آرام کریں۔ وہ اس طرح ٹائم ٹیبل بنائیں آپ۔ تو ہمارے نوجوان کا جو سوال تھا کہ صبح صبح ہم اٹھتے ہیں بدن سست رہتا ہے، یہ سستی اور کاہلی کی وجہ اور بنیاد صرف یہی ہے کہ ہم فجر کی نماز چھوڑ کر کے صبح اٹھتے ہیں۔ تو آج سے ہم ارادہ کر لیں اور دل کے اندر عزم کر لیں، چاہے شیطان ہمارے پیچھے کتنوں ہی گرہ کیوں نہ لگا دے، ہم فجر کی نماز ہرگز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کیا دوست کریں گے نا ایسا؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، آمین۔